حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب اور کنیت۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اکثر روایات میں محمد اور بعض میں احمد مذکور ہے، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ یہی بات شیخ یوسف بن عبداللہ الوابل نے اپنی کتاب اشراط الساعہ میں ذکر کی ہے۔ ان سے معلوم ہوا کہ مہدی ان کا نام نہیں بلکہ لقب ہوگا، اور اس نام کے ساتھ موسوم ہونے کی وجہ یہ ہوگی کہ مہدی ہدایت سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں حق بات کہنے اور اس کے نفاذ کی توفیق عطا فرمائیں گے، اس پر ان کی رہنمائی اور دستگیری فرمائیں گے، اس لیے ان کو مہدی کہتے ہیں۔ اس لیے سید بزرجنجی رحم اللہ تحریر فرماتے ہیں وَلَقَبُهُ الْمَهْدِيُّ لِأَنَّ اللَّهُ هَدَاهُ لِلْحَقِّ، ان کا لقب مہدی ہوگا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حق کی طرف ان کی رہنمائی فرمائیں گے۔ اسی طرح ان کا لقب جابر ہوگا، والجابر لأنه يجير قلوب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بھی ہوگا کیونکہ وہ امت محمدیہ کے زخمی دلوں پر مرہم رکھیں گے، یا اس لیے کہ وہ ظالموں پر غالب آ کر ان کی شان و شوکت کو ختم کر دیں گے۔ یہ عبارت حضرت امام رحم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو لقب ظاہر کر رہی ہے، ایک تو وہی جو کہ مشہور اور معروف ہے یعنی مہدی، اور دوسرا لقب جابر ہوگا۔ لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ اس مقام پر جابر جبر سے نہیں جس کا معنی ظلم ہوتا ہے، بلکہ یہاں جابر جبیرہ سے ہے جو ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے کے لیے استعمال ہونے والی کھچی کو کہتے ہیں۔ چونکہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی تعلیف قلب فرمائیں گے، اور اس لیے کہ ان کا لقب جابر ہی کہلائے گا، یا ان کو جابر کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ جابر کا معنی غالب، چونکہ وہ ظالموں پر غالب آ جائیں گے، اس لیے ان کا لقب جابر کہلائے گا۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ کی کنیت ایک قول کے مطابق ابو عبداللہ ہوگی اور ایک قول کے مطابق ابو القاسم ہوگی۔ چنانچہ حضرت لکھتے ہیں امام مہدی کی کنیت ابو عبداللہ ہوگی، اور قاضی عیاض کی کتاب الشفا میں ہے کہ ان کی کنیت ابو القاسم ہوگی، لیکن ابو القاسم کنیت رکھنے پر ایک حدیث سے اعتراض وارد ہوگا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور کنیت کو ایک ہی شخص کے لیے جمع کرنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے، کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اور کنیت دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہوں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں جو ممانعت وارد ہوئی ہے کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور کنیت اکٹھی نہ رکھے، بلکہ یا تو صرف نام رکھے یا صرف کنیت، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر محمول ہے۔ آپ کے زمانے میں کوئی شخص ایسا نہ کرے، ہاں بعد میں اجازت ہے۔ چنانچہ مشکات شریف میں حضرت محمد بن حنفیہ رحم اللہ کی اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت منقول ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، آپ مجھے اس بارے میں بتائیے کہ اگر آپ کی انتقال کے بعد میرے یہاں کوئی اولاد ہوئی تو میں آپ کے نام پر اس کا نام اور آپ کی کنیت پر اس کی کنیت رکھ دوں؟ فرمایا ہاں، کوئی حرج نہیں۔ اس حدیث میں اس بات کی صراحتاً اجازت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے بعد آپ کے نام اور کنیت کو جمع کرنا جائز ہے، لہذا حضرت مولانا علی قاری رحم اللہ تحریر فرماتے ہیں، اور یہ ایک قول یہ ہے کہ ممانعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ خاص تھا تاکہ التباس لازم نہ آئے۔ پھر اس کے بعد مولانا علی قاری نے علامہ طیبی کے حوالے سے چند اقوال اس سلسلے میں مزید نقل کیے ہیں، اور ہر ایک کو جو ہے ہر ایک پر تنقید کی ہے۔ یہ بہت عمدہ بحث اہل علم حضرات مرکات کی طرف جو ہے رجوع فرما کے جو ہے اس کو اچھے طریقے سے مطالعہ فرمائیں۔